السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرز CBCS پیٹرن کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیمسٹر 4 میں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے ڈرامے کے اقسام، اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کے اقسام۔ اگر سوال آئے کہ ڈرامے کے اقسام بیان کیجیے تو اس طرح بیان کرنا ہے کہ ڈرامے کے اقسام کو بیان کرے۔ سوال ہے تو جواب میں لکھنا ہے کہ میں یہاں ایک خاکہ کے ذریعہ سے ڈرامہ کے اقسام کو پیش کر رہا ہوں جو مندرجہ ذیل ہے۔ تو ڈرامہ جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے اعلیٰ، کیا ہے، ایک اعلیٰ اور دوسرا کیا ہے، ادنا۔ پھر اعلیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک کیا ہے، حزنیہ جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، تربیہ جس کو کیا کہتے ہیں، کامیڈی کہتے ہیں۔ اور اس کے پھر ادنا میں کیا ہے، ٹریجڈی کامیڈی، اس کے بعد پھر کیا ہے، میلو ڈراما، اس کے بعد کیا ہے، فارس، اس کے بعد کیا ہے، براسک، اس کے بعد کیا ہے، اوپیرا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈرامے کی پہلی قسم جو ہے اعلیٰ میں حزنیہ اور تربیہ کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ حزنیہ جس کو کیا المیہ بھی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، المیہ، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، ٹریجڈی۔ تو مغرب میں یہ ڈرامے کی سب سے اعلیٰ قسم تصور کی گئی ہے۔ تو مغربی کلچر جو ہے، ویسٹرن میں حزنیہ کو کیا کہا گیا ہے، ڈرامے کی سب سے اعلیٰ قسم کہا گیا ہے، اور اس قدر مقبول ہوئی کہ اندر سبھا کے مانند ڈرامے کا دوسرا نام ہی حزنیہ پڑ گیا۔ تو اندر سبھا جو ہے اردو کے پہلے ڈرامہ مانا جاتا ہے، اور یہ کیسا ڈرامہ ہے، حزنیہ ڈرامہ ہے۔ حزنیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پلاٹ غم اندوہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں باوقار اعلیٰ طبقے کے کردار شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے غمگین باتیں ہوتی ہے اس ڈرامے میں، اور باوقار اعلیٰ طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں اس کا کردار اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ ڈرامہ کیسا ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، تربیہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، کامیڈی۔ تو تربیہ کو ہمیشہ دوسرے درجے کا ڈرامہ سمجھا گیا ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے ڈرامے کی تو وہ کیا تھا، حزنیہ، اور دوسرا کیا ہے اس کی جو ہے، اسی میں جو آتے ہیں اعلیٰ میں کیا ہے، تربیہ۔ تو تربیہ کو ہمیشہ دوسرے درجے کا ڈرامہ سمجھا گیا ہے، اور اس سے تفریح و تفنن کا کام لیا گیا ہے۔ تفریح و تفنن کا کام اس میں لیا گیا ہے۔ تفنن و طبع جو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، دل کو بہلانے والی جو بات پیش کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تفنن و طبع کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اس میں جو ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں، جسے ہم لوگ کامیڈی کہتے ہیں نا، کہ کوئی ہنسانے والی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ کامیڈی کر رہے ہو۔ تو یہ ڈرامے کی ایسی صنف ہے جس کے پلاٹ میں خوشی و مسرت پیدا کرنے والے واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو واقعات ہوتے ہیں کردار کے ذریعہ سے پیش کیا جاتا ہے، اس میں خوشی والی بات ہوتی ہے، اور اس کے کردار متوسط درجے یعنی مڈل کلاس درجے کے عام انسان ہوں۔ اس میں مثالی کردار پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ مبالغہ آمیز پرتفنن و تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اس میں جو ہوتے ہیں تفریح کا سامان فراہم کرتے ہیں یہ تربیہ ڈرامے میں۔ اس کا دیکھتے ہیں ادنا میں کیا ہے، حزن و ترب۔ تو ہم لوگ تو حزنیہ اور تربیہ پر لیے، حزن و ترب یعنی کہ اس میں کامیڈی بھی پیش کی جائے گی، اور اس میں المیہ غمناک بھی ہوں گے واقعات۔ تو اس قسم کے ڈرامے کا پلاٹ جو ہوتا ہے ٹریجڈی اور کامیڈی یعنی حزن و ترب، جس کو علم تربیہ کی ملی جلی کہانی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس میں دونوں قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، غمگین بھی اور خوشی والی بھی۔ تو غم و علم کے خفیف اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو خفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا، اس میں غم کے بھی واقعات ہوتے ہیں، اثرات بھی ہوتے ہیں، اور متین ظرافت کے ذریعہ تماشائی کو سنجیدہ مزاح کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو متین کا معنی ہوتا ہے پر، اور ظرافت کے معنی ہوتا ہے کیا، مسخرہ پن، یعنی کامیڈین کے ذریعہ تماشائی کو سنجیدہ مزاح کا موقع دیا جاتا ہے۔ مزاح مطلب ہوتا ہے مذاق وغیرہ کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے میلو ڈرامہ۔ اس صنف ڈرامہ میں ایسے واقعات کی کثرت ہوتی ہے جس میں ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملانے کے لیے کھینچتان کی جائے۔ تو اس قسم کے ڈرامے میں جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، واقعات کی ایسے کثرت ہوتی ہے جس میں ایک کڑی سے دوسری کڑی کو ملانے کے لیے کھینچتان کیا جاتا ہے، اور خلاف فطرت حالات و حادثات
کی شدید کشاکش دکھائی جاتی ہے۔ کشاکش کا معنی ہوتا ہے وہی کھینچاتانی، یعنی فطرت کے خلاف حادثات اور واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ میلو ڈرامہ ایک سنجیدہ ڈرامہ ہے، مگر اس میں گیتوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، گو کہ یہ حقیقی المیہ کی روح سے کافی دور ہوتا ہے۔ پھر بھی اس میں شان و شکوہ کا اظہار ہوتا ہے۔ جذباتی انداز کی اس قدر بہتات ہوتی ہے، بہتات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیادتی، یعنی جذباتی بات اس میں اس قدر استعمال کی جاتی ہے کہ کسی جذبے کے اظہار میں نامناسب شدت بھی روا رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں فارس۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ڈرامے کی قسم ہے۔ فارس ادنا درجے میں آتی ہے۔ تو فارس ڈرامے کی ایک ایسی قسم ہے جس میں عوامی سطح کے مضحکہ خیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ مضحکہ خیز کسے واقعات کہتے ہیں؟ جس پر ہنسی آئے، ایسے واقعات اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضحکہ خیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے ڈرامے میں مبالغہ آمیز انداز میں تفریح کو مرکزیت حاصل ہے۔ مبالغہ آمیز کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر جو ہے بیان کیا جاتا ہے تفریح کی بات، اس لیے اس میں طنز و مزاح کا عنصر غالب رہتا ہے۔ اکثر اس طرح کے ڈراموں میں پلاٹ اور کردار نگاری پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، تمسخر انگیز واقعات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تمسخر انگیز واقعات یعنی کہ اس میں جو کامیڈین وغیرہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہے؟ براسک۔ تو براسک یہ مزاحیہ ڈرامہ کی ایک عامیانہ قسم ہے۔ عامیانہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاہلوں کا یا پھر عوام کا۔ تو یہ مزاحیہ ڈرامہ کی عامیانہ قسم ہے، جاہلوں کی، جس میں ادنا ظرافت کے پہلو نمایاں کرنے کے غرض سے، ظرافت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہنسی مذاق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ظرافت کے پہلو نمایاں کرنے کے غرض سے کسی ایسے موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے جس میں کمتر درجہ کے ارذل اشخاص شریف اور اعلیٰ اشخاص کی نقلیں کرتے اور شریف و اعلیٰ شخصیتیں رذیلوں کی حرکات و اختیار کرتی ہیں۔ اس کا مقصد عام تماشائیوں کو گھٹیا تفریح اور ہنسنے ہنسانے کا سامان مہیا کراتے ہیں۔ یعنی اس میں جو ہے ارذل اشخاص، یعنی جو رذیل لوگ ہوتے ہیں وہ شریف قسم کے اعلیٰ قسم کے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں، اور شریف لوگ کس کی نقل کرتے ہیں؟ رذیل یعنی گھٹیا قسم کے آدمی کے حرکات کو اختیار کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہنسنے ہنسانے کا سامان مہیا کراتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اوپیرا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈرامہ سر بسر رقص و سرود کے ذریعہ پیش کیا جائے وہ اوپیرا ہے۔ تو رقص و سرود کسے کہتے ہیں؟ ناچنے اور گانے کا عمل جس میں پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقص و سرود۔ تو اوپیرا میں کیا پایا جاتا ہے؟ ناچنے گانے کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اوپیرا۔ اس میں شبہ نہیں، یعنی شک نہیں کہ اوپیرا میں رقص و سرود کے عناصر غالب رہتے ہیں، لیکن اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کہانی کے موضوع کے مطابق ایسی موسیقی پیش کی جاتی ہے، موسیقی یعنی میوزک پیش کی جاتی ہے جو مواقع کے مطابق متنوع بھی ہوتی ہے۔ متنوع یعنی طرح طرح، جب جیسے واقعات آتے ہیں اس کے حساب سے کوئی سنگیت وغیرہ میوزک وغیرہ بجایا جاتا ہے، جیسے فلم وغیرہ میں ہوتا ہے نا، جب غمگین واقعات آتے ہیں تو اس طرح کا میوزک آتا ہے، جب مسخرے پن کا واقعہ آتا ہے تو اس وقت الگ ٹائپ کا ایک ساؤنڈ آتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں موسیقی پیش کیے جاتے ہیں موقع کے حساب سے، اور کسی قسم کے وقفے سے اس کا ربط و تسلسل بھی کہیں ٹوٹنے نہیں پاتا، یعنی اول سے آخر تک مواقع کے ساتھ بغیر تسلسل ٹوٹے موسیقی حسب ضرورت آپ سے آپ رنگ بدلتی چلی جاتی ہے، یعنی جب جس وقت جیسی موسیقیت کی جو ہے دھن چاہیے اس کے حساب سے لگا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ ہو گئے ڈرامے کے اقسام۔ تو ڈرامہ کی یہ اقسام قدیم فن کے اصول مرتب ہوتے وقت ترتیب میں لائی گئی تھی۔ جب ڈرامے کی شروعات ہوئی تھی اسی وقت یہ جو مرتب کیا گیا تھا اس کی اقسام۔ پہلے استاد زمانہ یونان نے ان اصولوں پر اپنی فنی کاریگری دکھائی۔ تو سب سے پہلے جو ہے یونان کو ڈرامے کا استاد کہا جاتا ہے، اس نے فنی کاریگری دکھائی۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد جن ممالک میں ڈرامہ رائج ہوتا گیا ان کی جزوی یا کلی تقلید پیروی جاری رہی۔ تقلید منے ہوتے کسی کے قدم بقدم چلنا، اور جو لوگ اس کو دیکھتے گئے اور اسی طرح ڈھلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان میں ترمیم و اصلاح
عمل میں لاتی گئی اور زمانہ بدلتا گیا اور اس میں جو ہے جو برائی تھی اس کو ہٹائی گئی اور اس میں نئے نئے جوڑے گئے۔ تو یہ ہو گئے ڈرامے کے اقسام۔ تو آخر میں آپ ناظرین سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں اور لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔